اور ٹاپک ہے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ سامعین، یوں تو محبت رسول پر ہم نے بارہا تقریریں، خطبات، لٹریچر کافی کچھ سن رکھا ہے اور کافی کچھ پڑھ رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج اس جمعے کے اندر محبت رسول کا ٹاپک کیوں اٹھانے کی ضرورت پڑی؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف، آپ کی سیرت کی طرف رخ کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ اس موضوع کی کیا ضرورت تھی آج کے خطبے میں، جبکہ ذی الحجہ قریب ہے اور گزشتہ 2 جمعے میرے بھٹا بستی کے اندر سیرت ابراہیم علیہ السلام پہ ہو چکے ہیں، لیکن آج سیرت ابراہیمی نہ بیان کر کے سیرت محمدی، سیرت رسول، محبت رسول بیان کی جائے گی۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آج جے پور شہر کے اندر خاص طور سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گستاخانہ کلمات کہے گئے، آپ کی توہین کے طور پر بیجا کلمات استعمال کیے گئے، برے القاب سے آپ کو پکارا گیا اور نعرے بازی کی گئی۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے، اگر ہم جے پور شہر کے اندر رہتے ہیں، کہ ہمارے نبی کے اوپر کوئی زبان دراز کرے، ہمارے نبی کی کوئی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طعن و تشنیع کا کوئی نشانہ بنائیں، تو ہم مسلمان جو اپنے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے پہلے کھڑے ہوں گے آپ کی دفاع کے اندر، اور آپ کو گالی دینے والوں کو، آپ کو برا بھلا کہنے والوں کو جواب دینے کی اولین ذمہ داری بھی ہم مسلمانوں کی ہے۔ سامعین، یوں تو محبت رسول کے لیے کئی ایک آیت قرآن کے اندر موجود ہیں، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث بھی موجود ہیں۔ ان تمام آیتوں کی طرف نہ جاتے ہوئے اور ان تمام احادیثوں کی طرف نہ جاتے ہوئے صرف ایک حدیث محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم لیں گے، جس کے راوی حضرت انس ہیں، جو صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 خصلتیں، 3 عادتیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی چاشنی کو پالے گا، وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا، حقیقی ایمان اس کو نصیب ہو جائے گا۔ یعنی یوں تو محبت رسول کا دعویٰ سب کرتے ہیں، یوں تو محبت رسول کا سب دم بھرتے ہیں، یوں تو اپنے آپ کو امت محمدیہ کے اندر سب ہی شمار کرنا فخر سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں محبت رسول کا ایک معیار ہوتا ہے، محبت رسول کا ایک معیار ہے، اور محبت رسول کا حقیقی معیار اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ حقیقی معیار کیا ہے؟ دعوے سب کے ہیں، لیکن حقیقی محبت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کرتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ 3 عادتیں ایسی ہیں، 3 خصلتیں ایسی ہیں، 3 عمل ایسے ہیں جس کے اندر یہ 3 عمل پائے گئے، حقیقی ایمان اسی نے حاصل کیا، حقیقی ایمان کی چاشنی اسی کو ملی، ایمان کی حلاوت اسی نے محسوس کری۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا عمل ارشاد فرمایا اور کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے
محبت تمام لوگوں سے زیادہ اس کو ہو، اس کے نزدیک اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو، تمام محبتوں سے اوپر ہو، تمام محبتوں سے اعلیٰ اور عرفہ ہو۔ جب ایسی کسی کے اندر محبت اللہ اور اس کے رسول کی بیٹھ جائے گی تو حقیقی ایمان والا وہ بن جائے گا، ایمان کی حلاوت اور چاشنی اسے مل جائے گی۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسرا یہ عمل ہے کہ کسی سے محبت کرے، کسی سے اگر محبت کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرے۔ یعنی ہمیں اگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اللہ کے لیے، کسی مسلمان بھائی سے ہمیں محبت ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے۔ یعنی ہم کسی سے بھی محبت کریں، محبت کے جذبات ہمارے اگر نکلے تو وہ اللہ رب العالمین کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ تیسرے عمل کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اسلام کے بعد، ایمان کے بعد کفر کے اندر داخل ہونے کو اتنا برا سمجھے کہ آگ میں ڈالے جانا جتنا برا وہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اتنا برا وہ اسلام سے پھر جانے کو، اسلام سے پلٹ جانے کو، کفر کی طرف چلے جانے کو سمجھے۔ یہ تین عادتیں، تین خصلتیں جس میں ہوں گی وہ حقیقی ایمان والا ہے، حقیقی ایمان کی چاشنی اس نے پالی، اس نے حاصل کر لی۔ تو یہاں جو سب سے پہلی بات بتائی گئی کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں، سب سے بنیادی چیز مسلمانوں یہی ہے۔ جب سب سے زیادہ اس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی نا تو وہ کسی سے محبت کرے گا تو اللہ کے لیے کرے گا، کسی سے دشمنی کرے گا تو اللہ کے لیے کرے گا۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل کے اندر حقیقی نہیں ہے تو پھر وہ اپنے ذات کے لیے لڑتا پھرے گا، اپنی ذات کے لیے محبتیں کرتا پھرے گا، اپنی ذات کے لیے دشمنیاں لیتا پھرے گا۔ لیکن حقیقی اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں ہوگی تو اس کی محبتیں جتنی بھی ہوں گی اللہ کے لیے، اس کی نفرتیں جتنی بھی ہوں گی اللہ کے لیے، اس کی دشمنیں عداوتیں جتنی بھی ہوں گی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہوں گی۔ اور اس کے بعد تیسری چیز بھی تبھی آئے گی، تیسری خصلت بھی تبھی پیدا ہوگی جب اللہ اور اس کے رسول ہمیں جان سے زیادہ محبوب ہوں گے نا، ہمارے مال سے زیادہ، ہماری جان سے زیادہ، ہماری اولاد سے زیادہ، ہمارے سب کچھ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول ہمیں محبوب ہوں گے تو پھر آگ میں ڈالے جانا ہمیں زیادہ پسند ہوگا اس کے کہ ہم اسلام سے پھر جائیں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیں۔ تو آج ہمیں محبت رسول اپنانے کی ضرورت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، آج جو ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، آج جو ماحول بنایا جا رہا ہے، بات بات کے اوپر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور گالیاں دی جا رہی ہیں، فبتیاں کسی جا رہی ہیں، برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ اس کی بیسک اور بنیادی وجہ کیا ہے مسلمانوں؟ ہمارے اندر محبت رسول ختم ہو چکا ہے، ہمارے اندر حب رسول، حب اللہ باقی نہیں رہا ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں ہم اپنی جان سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے نا تو یہ اسلام ہمیں اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ ہمیں محبوب ہوتا۔ پھر کسی کی جرت تھی، کسی کی طاقت تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے زبان درازی کر لے جس طرح سے آج زبان درازی ہو گئی۔ اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ محمد کے باپ کا نام فلاں ہے، عبدل کے باپ کا نام فلاں ہے۔ کبھی تم نے محبت کی تاریخ پڑھی ہے؟ کبھی تم نے اس عبدل کی تاریخ پڑھی ہے جس محمد کا تم نام لے رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اوپر تم کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہو، جن کو تم برا بھلا کہہ رہے ہو؟ ذرا تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھنا یہ شخصیت کون تھی، یہ کردار کیا تھا، یہ کتنی عظیم شخصیت اللہ رب العالمین نے اس روح زمین میں پیدا کی تھی۔ تھوڑا تاریخ پڑھیں گے، جب شخصیت کے بارے میں پڑھیں گے نا
پھر کمنٹ کرتے ہوئے اچھا لگے گا کہ ہاں ان شخصیت کے بارے میں ہمارا کیا معاملہ ہے، اس شخص کے باپ دادا کون تھے، اس کی تاریخ کیا تھی. یا عبدل کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں گے، عبدل کا بھی باپ ایک ہی بتایا جا رہا ہے. عبدل کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس روح زمین کا اقتدار اس عبدل کے ہاتھ میں دیا تھا. تاریخ پڑھیں، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ کے دیکھیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو اپنے خون اور پسینے سے سینچا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس اسلام کو اپنے خون اور پسینے سے سینچا اور اس کے لیے قربانیاں دیں، اس کے لیے تقدو کی، اس کے لیے بھاگ دوڑ کی، اور یہاں تک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کا سامنا کیا، دشمن کے تیر و تلوار کا سامنا کیا. کہ جنگ بدر ہم بار بار تمہیں یاد دلاتے ہیں، جنگ بدر کا ذرا سا نقشہ یاد رکھو. جنگ بدر پڑھ کے تو دیکھو تم، 1000 کافر تھے، مائے سرو سامان کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ، تمام طرح کے اسلحہ سے لیس تھے، اور سامنے صرف 313 تھے، صرف 313. اور یہ وہی 313 تھے جن کے پاس نہ کوئی حقیقی معنوں کے اندر ہتھیار تھے، نہ کوئی حقیقی معنوں کے اندر سواریاں تھی. کوئی سواری نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، معمولی ہتھیار لے کے، معمولی سواریاں لے کے 1000 کے مقابلے میں یہ 313 کھڑے ہیں. اور یہ 1000 میں بتانا چاہتا ہوں کون تھے. یہ 1000 وہی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا کرتے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کیا کرتے تھے، جو اللہ کے نبی کو برے الفاظوں سے پکارتے تھے، جو اللہ کے نبی کو جڑ کٹا کہا کرتے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر نسل کہا کرتے تھے، جو اللہ کے نبی کو محمد نہ کہہ کے مزمم کہا کرتے تھے. یہ 1000 کی فوج ان لوگوں کی تھی. یہ ان لوگوں کی فوج تھی جو نمازوں سے روکا کرتے تھے. حرم کے اندر، حرم خانہ کعبہ کے اندر جب اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں ہوتے تھے تو اونٹ کا اوجڑا لا کے آپ کے کندھوں کے بیچ میں رکھ دیا کرتے تھے. یہ وہی کافر تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کی نماز کے دوران، نماز کی حالت میں چادر سے گھلا گھوٹا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کیا تھا. یہ وہی کافر تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جب کھانا بنتا تھا تو آپ کے ہنڈیا کے اندر بکری کی اوجڑی پھینک دیا کرتے تھے. اسی طرح سے یہی وہی کافر تھے، یہ وہی کافر تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے. کہیں دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹا دیا کرتے تھے، کہیں جو ہے پتھریلی زمینوں میں صحابہ اکرام کو رگڑا کرتے تھے، کہیں آدھا زمین میں گاڑ کر تپتی دھوپ کے اندر جلایا کرتے تھے، مارا کرتے تھے، زد و کوب کیا کرتے تھے، بے عزتی کیا کرتے تھے. یہ وہی 1000 ہے. میں کہنا چاہتا ہوں ذرا تاریخ پڑھے گستاخ رسول کی، ذرا تاریخ پڑھے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے والوں کی، مسلمانوں کو پریشان کرنے والوں کی، مسلمانوں کو ستانے والوں کی تاریخ پڑھے. 1000 آئے تھے مقابلے میں 313 کے. اس طرح سے انہیں 1000 کی اینٹ سے اینٹ بجائی کہ لگتا تھا کہ کوئی لشکر آیا ہی نہیں ہے، کوئی مد مقابل میں کھڑا ہی نہیں تھا. اس قدر پسپا کرتے ہوئے اور اس قدر جو ہے جرت اور بہادری کے ساتھ اس عبدل نے یہ جنگ لڑی ہے، جس عبدل کے باپ کا نام تم فلا فلا بتاتے ہو، کہ اس عبدل نے اس قدر بہادری سے، بے جگری سے جنگ لڑی ہے کہ تمہارے پیر، تمہارے قدم میدان سے اکھڑ گئے اور اس قدر ذلیل اور رسوا ہوئے یہ کافر کہ 70 کافروں کو قتل کر دیا گیا اور یہ بدر کے کنویں کے اندر پڑے سڑ رہی تھی ان کی لاشیں. یہ گستاخ رسول بدر کے کنویں میں پڑے ہوئے سڑ رہے تھے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے پتہ چل گیا کون حق پر تھا، ابتر نسل کون تھا، جڑ کٹا کون تھا، عزت والا کون ہے، ذلیل والا کون ہے، حق پرست کون ہے اور ناحق کون ہے. پتہ چل گیا. آج یہ ہماری تاریخ ہے.
پڑھ کر دیکھیں کہ گستاخ رسولوں کا انجام تاریخ کے اندر آج بھی موجود ہے۔ یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جنگ خندق ہے، جنگ خندق کے اندر 10,000 کے قریب کافر ٹوٹ پڑ رہے ہیں مدینہ کے اوپر، مائے سر و سامانی کے ساتھ، ہتھیاروں سے لیس، سواروں سے لیس، پیادوں سے لیس، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنے آئے ہیں۔ اور مدینہ کا حال یہ ہے، مدینہ کے مسلمان اتنی کم قلت میں ہیں کہ اگر عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سب کو ملا بھی لیا جائے تب بھی خندق کے اندر جو غزوہ احزاب کے اندر جو لشکر آیا تھا مکہ کی طرف سے، تب بھی اس کی تعداد کو نہیں پہنچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ طلب کیا، مشورہ دیا گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم میں سے اگر اس طرح سے جنگ ہوتی تھی، کیونکہ وہ فورنر تھے، تو ہم اپنے ارد گرد خندق کھود دیتے تھے۔ اے اللہ کے نبی آپ خندق کھود دیجئے، کیونکہ مدینہ کے چاروں طرف پہاڑی ایریا ہے، صرف ایک طرف ایسا ایریا ہے جہاں سے لشکر ہم پر حملہ آور ہوگا، کیوں نہ ہم یہاں پر ایک بڑی خندق کھود دیں۔ اور وہ ایریا مسلمانوں جو سامنے کا جو ایریا تھا وہ 8 کلومیٹر کا ایریا تھا، 8 کلومیٹر کی خندق کھودنی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلمان فارسی کا مشورہ پسند آیا، صحابہ اکرام کو کہا کہ تیاری شروع کی جائے، کھدائی شروع کی جائے، خندق کھودی جائے، یہی سب سے بہترین طریقہ ہے جنگ کا اور لڑائی کا۔ جب خندق کھودی گئی مسلمانوں، 10 مسلمانوں کے حصے میں کم سے کم 40 ہاتھ کے برابر خندق کھودنا آیا۔ 10 مسلمانوں کے حصے میں خندق کھودنا شروع کری۔ کس حال میں؟ تاریخ بتا رہے ہیں ہم، ہماری تاریخ کیا ہے، ہم خود بھی اس تاریخ کے اوپر غور کریں کہ اے عبدال تیری تاریخ کیا ہے، اللہ نے تجھے کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچایا ہے۔ تمام صحابہ اکرام خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں۔ 8 کلومیٹر کی خندق ہے، کوئی جیسی بھی نہیں ہے مسلمانوں، کوئی ایسی مشینری نہیں ہے کہ ایک جو اس کے ذریعے سے کھود دیا جائے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ مشینوں سے بھی کھودیں گے نا تو 8 کلومیٹر کی خندق کھودتے کھودتے تمہیں بھی مہینوں لگ جائیں گے مشین والوں۔ یہ مسلمانوں نے جو ہے کارنامہ انجام دیا، اور کس طرح سے؟ نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ سروں پر چھت ہے، نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ ان سے جا کر 10,000 کے لشکر سے بھڑا جائے۔ اس حال میں مسلمان خندق کھود رہے ہیں۔ صحابی رسول آتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی بھوک کا عالم ہے، صحابہ اکرام بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی لوگوں نے پتھر باندھے ہوئے پیٹ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو دکھایا، صحابہ اکرام نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابی کے ایک پتھر پیٹ کے اوپر بندھا ہوا ہے بھوک کی حالت سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اوپر کیا اور دکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، یہ تاریخ ہے ہماری، یہ تاریخ ہے ہماری کہ وقت کا سپہ سالار ہے، وقت کا لیڈر ہے، وقت کا حکمراں ہے، لیڈر ہے، اور حال یہ ہے اپنے ہاتھ سے کھڈا کھود رہا ہے، خندق کھود رہا ہے، اور 2 پتھر بھوک کی وجہ سے اس کے اوپر، اس کے پیٹ کے اوپر بندھے ہوئے ہیں۔ آج اپنی تاریخ کوئی پیش کرتا ہے اس قسم کی کہ بادشاہ، اس وقت کا بادشاہ اس قوم کا بادشاہ ہو، اس قوم کا لیڈر ہو، اس قوم کا سربراہ ہو، اور حالت یہ ہے کہ 2 پتھر باندھ کر وہ خود اپنے فوجیوں کے ساتھ کھڈا کھودنے میں لگا ہو۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے مسلمانوں کی۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڈا کھود رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی کھڈا کھودنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک بڑا پتھر نکلتا ہے، صحابہ اکرام کوشش کرتے ہیں اس پتھر کو توڑنے کی، بارہا اس کے اوپر ضرب لگاتے ہیں لیکن پتھر نہیں ٹوٹتا ہے، پتھر نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ کے نبی سے کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی ایسا مسئلہ ہو گیا، ایک بڑا پتھر نکل آیا ہے، ٹوٹ نہیں رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے لے چلو اس پتھر کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، پتھر کو
توڑنے کے لیے کڑالا اٹھاتے ہیں اور زور کی ضرب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر، رومن ایمپائر کے اندر میں اپنی سلطنت، اپنی بادشاہت، مسلمانوں کی بادشاہت دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسری ضرب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایران کی سلطنت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور اس کی چابیاں میں اپنے پاس دیکھ رہا ہوں۔ پھر ضرب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یمن کی سلطنت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور اس کے خزانے اپنے پاس دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ اکرام حیران ہو جاتے ہیں کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، لیکن رومن ایمپائر کی بات ہو رہی ہے، پرشین ایمپائر کی بات ہو رہی ہے، یمن کی بات ہو رہی ہے، جو اس وقت کے سپر پاور تھے مسلمانوں۔ جس طرح آج امریکہ ہے، آج روس ہے، رشیا ہے، آج چائنا ہے، ایسے ہی یہ تینوں حکومتیں تھیں اور مسلمانوں کے پاس کھانے کو روٹی بھی نہیں تھی، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے۔ صحابہ اکرام حیران ہیں کہ یہ کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کہہ رہے ہیں کہ رومن ایمپائر، پرشین ایمپائر، یمن کی حکومت ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ اور صحابہ اکرام جانتے تھے کہ یہ حقیقت ہے جو اللہ کے نبی بول رہے ہیں، لیکن منافق اندر اندر مذاق اڑا رہے تھے کہ دیکھو کھانے کو دانے نہیں ہیں اور فتح کرنے چلے ہیں امریکہ اور چین اور رشیا جیسی طاقت کو۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا مسلمانوں، ایک وقت وہ بھی آیا جب اللہ رب العالمین نے یہ بڑی بڑی سلطنتوں کو پارا پارا کر دیا۔ جی یہی عبدال تھا، تاریخ دہرانا چاہتا ہوں، یہی عبدال تھا جس کا نام خالد بن ولید تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے رومن ایمپائر کو اس قدر جنگجو اور بہادری کے ساتھ فتح کیا، جو وقت کا امریکہ تھا، جو وقت کا رشیا تھا، کہ اس کی حکومت کو پارا پارا کر دیا، ٹکڑا ٹکڑا کر دیا اور اسلام کا پرچم رومن ایمپائر کے اوپر بلند کر دیا۔ اسی طرح جب پرشین ایمپائر کے اوپر ایران کی طرف رخ کیا تو اس کی حکومت کو بھی پاش پاش کر دیا اور اس کے اوپر بھی اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا۔ جب یمن کی حکومت کی طرف رخ کیا گیا وہاں بھی اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ آج تاریخ موجود ہے مسلمانوں، ہمیں بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ اللہ کی نبی کے تعلق سے گستاخی کرتے ہیں انہیں بھی میں دعوت فکر دیتا ہوں، ہماری تاریخ پڑھیں، اس عبدال کی تاریخ پڑھ لیں۔ اس عبدال نے دنیا کو فتح کیا تھا ایمان کے ذریعے سے، تم کس کا باپ بتاتے ہو کس کو؟ ہماری تاریخ تو سونے کے حرفوں سے لکھنے جیسی ہے، ہمارے باپ دادا تم بتاؤ گے؟ ہماری تاریخ ہمارا قرآن اور ہماری سنت محفوظ ہے الحمدللہ۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گستاخیاں کرنے والوں کو دعوت فکر ہے، تاریخ کو پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کی زندگی کیسی تھی، اللہ رب العالمین نے انہیں کتنا نرم دل بنایا تھا، اللہ رب العالمین نے انہیں کتنا بردبار بنایا تھا۔ وہ گالی دینے والے نہیں تھے، وہ جھگڑالو نہیں تھے، وہ سخت گو نہیں تھے، بد کلامی کرنے والے نہیں تھے، بدلہ لینے والے نہیں تھے۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا رحمت تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے دوران بھی رحمت اختیار کیا کرتے تھے، جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا کرتے تھے، جنگی قیدیوں کو جو ہے راحت پہنچانے کا اللہ کے نبی حکم دیا کرتے تھے، غلام اور لونڈیوں کے تعلق سے فرمایا کرتے تھے جو تم پہنو وہی تمہارے غلام اور لونڈیوں قیدیوں کو پہناؤ، جو تم کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کون ایسا لیڈر ہے دنیا کا، کون سا ایسا بادشاہ ہے جس نے یہ قانون بنایا ہو کہ جو بادشاہ کھائے گا، جو بادشاہ پہنے گا، جس طرح بادشاہ رہے گا ویسے قیدیوں کو رکھا جائے گا، وہی کھلایا جائے گا؟ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے جو ہمیں درس دیتا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ بھی جو اس سے پہلے تمہارے خون کے پیاسے تھے، تمہیں مار دینا چاہتے تھے، قتل کر دینا چاہتے تھے، اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے، اب تمہارے اختیار میں وہ آ گئے ہیں، تمہارے قیدی بن کر آ گئے ہیں، اب انہیں تم اچھی طریقے سے رکھو اور جو تم کھاؤ انہی کو کھلاؤ۔ کوئی ملے گا ایسا دھرم؟ اسلام کے علاوہ پورے دنیا میں ایسا دھرم نہیں ملے گا آپ کو، ایسا مذہب نہیں ملے گا جس کی تعلیم اتنی روشن اور اتنی اعلیٰ ہے۔ ثمامہ بن عسال کا واقعہ آپ کو پتا ہے، جب ان کو قید کر کے لایا گیا ثمامہ بن عسال کو،
اور مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا اے ثمامہ، کیونکہ بڑا رسوخ دار تھا، اپنے قبیلے کا سردار تھا، بہت پیسے والا تھا، اے ثمامہ کیا خیال ہے تیرا؟ ثمامہ کہنے لگا اگر قتل کرو گے تو ایک خونی کو قتل کرو گے، کیونکہ میں نے تمہارے لوگوں کو قتل کیا ہے، اور اگر معاف کر دو گے تو ایک احسان کرنے والے کو معاف کرو گے، اور اگر پیسہ چاہیے، مال چاہیے تو میں تم جتنا مانگو اتنا دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی نے ثمامہ کو ایسے ہی چھوڑ دیا، چلے گئے۔ پھر دوسرے دن آئے، اے ثمامہ کیا خیال ہے تیرا؟ ثمامہ نے وہی الفاظ پھر دہرائے، اگر قتل کرو گے تو ایک خونی کو قتل کرو گے، معاف کرو گے تو ایک بڑے احسان کرنے والے کو معاف کرو گے۔ پھر اللہ کے نبی لوٹ گئے اور ثمامہ کے ساتھ وہی کچھ ہوتا رہا جو تمام قیدیوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ ثمامہ پریشان تھا، حیران تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے انسان ہیں، یہ کیسے جنگجو ہیں جو ایک قاتل کو سزا نہیں دے رہے بلکہ مہلت پہ مہلت دے رہے ہیں، پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جا رہا ہے قاتل کو، اس کی دیکھ ریکھ کی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن بھی لوٹ کر چلے گئے۔ تیسرے دن پھر اللہ کے نبی آئے اور کہا ثمامہ کیا خیال ہے تیرا؟ ثمامہ نے پھر وہی الفاظ دہرائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا اے میرے صحابہ اس کو آزاد کر دو، اس کو جانے دو۔ صحابہ اکرام نے اس کی بیڑیاں کھولی اور اس کو چلتا کر دیا۔ ثمامہ کی دل کی دنیا بدل چکی تھی مسلمانوں، کیونکہ یہ جو نبی تھے، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دلوں کے اوپر چھاپ چھوڑا کرتے تھے، ان کی سیرت دلوں کو نرم کر دیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی کی سیرت اس شخص کے دل کو نرم کر چکی تھی، اس قیدی کے دل میں اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ یہ فوراً جب چھوٹ کر باہر نکلا تو سیدھا پانی کی طرف گیا، غسل کیا اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے نبی کلمہ پڑھا دیجیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کی گواہی دے کر یہ ثمامہ اسی وقت مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم پوری روح زمین میں اگر مجھے سب سے زیادہ خراب چہرہ اگر کسی کا لگتا تھا تو وہ آپ کا تھا، لیکن آج اس روح زمین میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی چہرہ ہے تو وہ آپ کا چہرہ ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ کی قسم سب سے زیادہ نفرت اگر جس دھرم سے تھی تو وہ دین اسلام تھا، لیکن اللہ کی قسم آج سب سے پیارا اگر کوئی دھرم ہے، کوئی دین ہے میرے نزدیک تو وہ دین اسلام ہے۔ اور اللہ کی قسم آپ کا شہر مجھے سب سے زیادہ مغضوب تھا، لیکن آج آپ کا شہر مدینہ مجھے تمام شہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ دل کی دنیا، ثمامہ کی دل کی دنیا کس نے بدلی مسلمانوں؟ اللہ کے نبی کے اخلاق نے، اللہ کے نبی کے کردار نے، صحابہ اکرام کی نرم دلی نے، صحابہ اکرام کی درگزر کر دینے نے اس کی دل کی دنیا کو بدل دیا۔ مسلمانوں، آج ہمیں بھی ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی، آج ہمیں بھی ضرورت ہے اللہ کے نبی کے اخلاق کو اختیار کرنے کی، آج ہمیں بھی ضرورت ہے ایسا کیریکٹر پیش کرنے کی کہ غیر مسلموں کے دل کے اندر آج اسلام کا چراغ جل جائے، اسلام کی جو ہے شمع روشن ہو جائے۔ آج ہمیں بھی یہ کیریکٹر اپنانے کی ضرورت ہے، یہ سیرت اپنانے کی ضرورت ہے، ہماری تاریخ کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ عبدال اپنی تاریخ بھول چکا ہے، آج اس کو اپنی تاریخ سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ نے اسے کیا تھا اور کہاں سے اٹھا کر اللہ نے اسے کہاں بٹھا دیا۔ آج مسلمانوں بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے اخلاق، ہمارا کردار اتنا برا ہو چکا ہے کہ اگر ہم اخلاق کردار اگر پیش کریں تو کیا پیش کریں غیروں کے سامنے؟ غیر تو چھوڑ دیجئے، ہمارے اپنوں کے ساتھ ہمارا اخلاق و کردار کیا ہے؟ وہ تو اللہ کے نبی کے اوپر اونٹ کی اوجڑی پھینکا کرتے تھے، آپ کو ستایا پریشان کیا کرتے تھے۔ آج تو ہم خود ہی مسلمانوں کو ستانے پریشان کرنے میں پیش ہے۔ غیر مسلم کیا ستائے گا؟ میں کہتا ہوں وہ کیا ٹورچر کرے گا، وہ کیا گالیاں دے گا؟ جتنی گالیاں آج مسلمان نکلتا ہے۔ آج اس عبدال کے گھر کو دیکھ لیجئے، گھر کا نالا ٹپکا ہوا ہے، پانی بہ رہا ہے، نمازی آ رہے ہیں،
چیٹے کھا رہے ہیں اور اسی کے ذریعے سے وہ نماز پڑھ رہے ہیں لباس سے. آج عبدل کا یہ حال ہے. آج یہ جھوٹ بھی بول رہا ہے, آج یہ دغا بازی بھی کر رہا ہے, آج یہ بہنوں کا حق بھی مار کے بیٹھا ہے, آج یہ پڑوسی کو بھی ستا رہا ہے, آج یہ لوگوں کی زمینیں غصب کر کے بیٹھا ہے. آج بے ایمانی کے اندر اول نمبر پر یہ عبداللہ گیا ہے. کیوں مسلمانوں؟ کیوں؟ جو تاریخ کے اوراق ہمارے جو ہے سنہرے اوراق تھے, ان کو کیوں خلط ملط کر رہے ہیں؟ صحابہ اکرام کی قربانیوں کے اوپر کیوں پانی پھیر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں پر کیوں پانی پھیر رہے ہیں؟ اسلام یہ سکھاتا ہے, اسلام کی یہ تعلیم ہے. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں, چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے نا تو تم مومن نہیں ہو سکتے, تم مسلمان نہیں ہو سکتے. اب چاہے پڑوسی مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. تو آج ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے. محبت رسول اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اپنی تاریخ کو پھر روشن کرنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں, نعروں سے, ریلیوں سے اور کلام بازی سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ عمل کے میدان میں نہیں ہم آئیں گے. عمل کے میدان میں آئے مسلمانوں. اللہ اور اس کے رسول سے محبت تمام لوگوں سے زیادہ ہو. عمل کے میدان میں آئے. کسی سے اگر محبت ہے, کسی سے دشمنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اور کفر کو اتنا برا سمجھا جائے, کفر کو اتنا برا سمجھا جائے جتنا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ہم سمجھتے ہیں. آج ہم رونا رو رہے ہیں. ہماری مسلمان خواتین, ہماری ماں اور بہنیں, ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں. یہ رونا کب تک روئیں گے ہم؟ اس کی بیسک وجہ کیا ہے مسلمانوں؟ اگر ہماری بیٹی ہے, ہماری بہن ہے, تو ہم نے اس کو اسلام کے تعلق سے کتنا بتایا؟ اسلام کی تاریخ کبھی اس کے سامنے رکھی کہ تو کیا ہے, کس رسول کی ماننے والی ہے, کن صحابہ اکرام کی اتباع کرنے والی ہے, تیرا مستقبل کیا تھا تو جانتی ہے؟ اپنی ماں اور بہنوں کا اگر ہم ہماری تاریخ بتائیں, ہمارے نبی کی سیرت بتائیں, تو اللہ کی قسم ہے وہ کٹنا تو گوارا کر لیں گے, لیکن ان کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں کے ساتھ بھاگنا گوارا نہیں کرے گی. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر بھی دینی ماحول بنائیں. اپنی تاریخ کو, قرآن و سنت کو گھر کے اندر خواتین کو بھی پڑھیں, پڑھوائیں اور ان کو اس بات کا احساس دلائیں کہ ہم مردہ قوم نہیں ہیں, ہم زندہ قوم ہیں. ہمیں کسی دھرم کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس دنیا کے سب سے اعلیٰ دھرم, سب سے اعلیٰ مذہب دین اسلام ہے. ہمیں کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس سب سے اعلیٰ, سب سے عرفہ لیڈر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمیں کسی جماعت کی ضرورت نہیں. ہماری جماعت امت محمدیہ ہے, ہماری جماعت قرآن اور حدیث والی ہے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کی تاریخ کو پڑھیں, اپنا مستقبل جو ہم گزار چکے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں. لوگوں کی سنی سنی کے اندر نہ آئے کہ تمہارے پوروج بھی ہندو تھے, تمہارے پوروج فلاں تھے. پڑھ کے دیکھیں ہمارے پوروج کیا تھے. ہمارے پوروج کون تھے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہماری نسل ہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ ہیں, حضرت موسیٰ ہیں, حضرت ہارون ہیں, حضرت یوسف ہیں, حضرت یعقوب ہیں, حضرت اسحاق ہیں, حضرت ابراہیم ہیں, حضرت صالح ہیں, حضرت ہود ہیں, حضرت نوح ہیں, حضرت آدم علیہ السلام ہیں. یہ ہماری نسل ہے جو اس دنیا کو جہاں سے رب نے انسانیت سے شروع کیا وہاں سے ہم مسلمانوں کی نسل چلتی ہے. ہماری نسل کے اوپر بات کرتے ہو تو سن لو, ہماری نسل وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا. ہم تب سے اس دنیا کے, اس زمین کے وارث ہیں الحمدللہ. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت اللہ ہمارے دل میں تمام چیزوں سے زیادہ ڈال دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, اسلام کی تاریخ پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اپنے مستقبل کو پہچاننے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.